میں آگے پڑھنا چاہتا تھا مگر کیونکہ میرے والد گورکن تھے تو ان کی وفات کے بعد مجھے ہی ان کا منصب سنبھالنا پڑا، کیونکہ ان کی وفات پر ابھی تک میں نے صرف میٹرک کر رکھا تھا، اسی لیے نوکری ملنا ناممکن تھا۔ گھر کے حالات خراب ہو چکے تھے اور نوبت فاقوں کی آ چکی تھی، اسی لیے مجبوراً مجھے گورکن کی نوکری کرنی پڑی۔ وہاں جو قبرستان تھا، لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کا خیال رکھنے کے لیے مجھے رقم دے دیا کرتے تھے۔ ہمارے علاقے کے محمد ولی خان جو بہت امیر تھے، ان کی والدہ کی قبر اسی قبرستان تھی۔ وہ ہر ماہ مجھے اس کے لیے 10,000 دیتے تاکہ میں قبر کا خیال رکھوں، وہاں پر صاف صفائی کروں اور بارش کے دنوں میں اگر قبر بیٹھ جائے تو انہیں اطلاع کر دوں۔ یہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں ہر روز قبر پر نئے پھول چڑھاتا اور شام ہوتے ہی جھاڑو لگا کے وہ سارے پھول صاف کر دیتا۔ اس کے بعد صبح پھر اسی قبر پر مجھے پھول ڈالنے ہوتے۔ اتنے سے کام کے لیے مجھے ماہانہ 10,000 مل رہے تھے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں خوش ہو گیا۔ گھر کے حالات سدھرنے لگے۔ میری ایک بہن جس کی عمر 20 برس ہو چکی تھی، میری ماں کو اس کی شادی کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ بچپنا تھا یا دعا مانگنے کے آداب معلوم نہیں تھے، میں اکثر دعا میں رب سے یہی مانگتا کہ یا اللہ، کہیں سے مجھے اتنا پیسہ یا اتنا خزانہ دے دے کہ اس سے میرے سارے مسائل بھی حل ہو جائیں اور میں آگے بھی بڑھ سکوں۔ کبھی کبھی تو میں خود بھی اس دعا پر مسکرا کر رہ جاتا، کیونکہ وہ خزانے ملنے والے دور بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم بس کہانیوں میں سنا کرتے تھے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ میری اماں بہت پریشان تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ نہ جانے انہیں کیوں ہر وقت اپنی موت کا ڈر لگا رہتا۔ وہ پہلے تو ایسی نہ تھی، مگر جب سے والد صاحب فوت ہوئے تھے تب سے وہ ہر وقت اپنی موت کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہیں۔ وہ کہا کرتی تھی کہ تم تو لڑکے ہو، ایک نہ ایک دن اپنی زندگی سنوار لوگے، میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد اس کے ہاتھ پیلے کر دو تاکہ سکون سے مر سکوں۔ ہم جیسے غریبوں کے گھر پھر انہی کی طرح کے رشتے آتے ہیں۔ میری بہن کے لیے ایک گورکن کا رشتہ آیا تھا جو اچھا کما رہا تھا۔ تھوڑی بہت محنت مزدوری سے وہ کچھ رقم پسے پشت بھی کر رہا تھا تاکہ آگے اس کے کام آ سکے، اور مجھے بھی یہی صلاح دیتا تھا۔ وہ ویسے تو مجھ سے عمر میں بڑا تھا، مگر جب سے میں نے گورکن کے فرائض سنبھالے تھے تب سے اس کی اور میری آپس میں خوب بننے لگی تھی۔ جب میں نے اپنی بہن کے رشتے کا ذکر کیا تو اس نے اپنی ماں کو ہمارے گھر بھیج دیا۔ اماں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی کسی اچھے گھرانے میں ہو، کیونکہ میری بہن نے انٹر کر رکھا تھا اور آگے پڑھنے کی خواہش رکھتی تھی، مگر ابا کے انتقال کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو پایا۔ دن گزرتے رہے اور ہم نے بہن کی شادی کی تاریخ کر دی، مگر میں جتنے پیسے اکٹھے کرتا وہ گھر کے اخراجات میں لگ جاتے۔ اتنی سی بھی رقم نہیں تھی کہ بہن کی شادی کی تیاریاں شروع کر سکتا۔ میں بہت پریشان تھا اور مسلسل ان کوششوں میں تھا کہ اس طرح مجھے رقم مل جائے جو میں اپنی ماں کو دے سکوں۔ شادی میں صرف 15 دن رہ گئے تھے۔ اماں جی بہت پریشان تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہہ رکھا تھا کہ اگر تم کچھ نہیں کر پا رہے تو کوئی بات نہیں، میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی بیٹی کے لیے پیسے اکٹھا کر لوں گی۔ لیکن مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ میری ماں دوسروں کے گھروں میں برتن مانجے، جھاڑو دے اور ہر وہ کام جو وہ لوگ نہیں کر سکتے وہ لوگ میری ماں سے کروائیں۔ آج تک میرے باپ نے یہ نوبت کبھی نہ آنے دی تھی کہ میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی۔ اب میں یہ کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ اماں کو میں نے بہت سمجھایا تو وہ رک گئی۔ میرے پاس آخری سہارا ولی خان کا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ 5-6 مہینوں کی تنخواہ مجھے اکٹھی دے دے۔ وہ کہنے لگا، ویسے بھی تو میں زکوٰۃ دینے کے لیے کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ رہا تھا کہ میں تمہیں ہر مہینے تنخواہ بھجوا دیا کروں گا، مگر یہ جو پیسے ہیں تمہاری بہن کی شادی کے لیے دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے امداد سمجھ کر لے لو، اس کو واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گیا اور اس نے جو 50,000 دیے تھے اسی کو لیے گھر آ گیا۔ ماں کو دیا تو وہ خوش ہو گئی۔ ہم لوگ غریب لوگ تھے، ہماری زیادہ تیاریاں بھی نہیں تھی۔ میری ماں نے چند جوڑے اور برتن بہن کے لیے خریدے۔ شادی میں وہ لوگ بھی زیادہ اپنے رشتہ دار نہیں لانے والے تھے کیونکہ وہ لوگ ہمارے حالات سے واقف تھے۔ میری ماں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ ایک روز ہم لوگ بازار گئے ہوئے تھے جب اماں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ان کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ کافی دنوں سے وہ بہت نکاہت محسوس کر رہی تھی۔
مجھے لگا شاید روز روز کے بازار کے چکر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ وہ اسی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہی ہیں کیونکہ ابا کی وفات کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ میں نے اس بات کو عام خیال کیا، مگر جب ہم لوگ اماں کو ہسپتال لے گئے اور بڑے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے جو انکشاف کیا، اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابا کے بعد اماں بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کب سے میری بہن کی شادی کے لیے فکر مند تھی۔ شاید انہیں خود بھی اس مرض کے ہونے کا اندازہ ہو چکا تھا، اسی لیے تو وہ میری بہن کی شادی جلد از جلد کرنا چاہتی تھی۔ میں ہسپتال میں سر جوڑے بیٹھا تھا کیونکہ میری ماں کو بلڈ کینسر تھا اور سٹیج بھی آخری تھی۔ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ تھا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اماں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی اس بات کی بھنک بھی نہ پڑے اور یہ شادی خوش اسلوبی سے طے پا جائے، مگر میں ایسا کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ میری ماں بستر پر پڑی آخری سانسیں لے رہی تھی اور میں وہاں بہن کی شادی کے انتظامات سنبھالتا۔ یہ ناممکن تھا۔ میں نے اماں کو کہہ دیا کہ میں آپا کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ مرض ہے۔ اماں نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ اس شادی کو ہونے دو۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے شادی کی تیاریاں مکمل کی۔ اماں بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ جیسے تیسے کر کے بہن کی شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئی اور شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ میں نے کچھ پیسے بھی بچائے تھے تاکہ بہن کی شادی کے فوراً بعد اماں کو کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھا سکوں۔ بہن کا نکاح ہوا تو ہر طرف مٹھائی بانٹی جا چکی تھی، لیکن اماں مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اچانک اماں کہاں چلی گئی۔ ہمارے کچھ رشتہ دار تقریباً 10 سے 15 لوگ ہمارے گھر میں جمع تھے اور اتنے ہی باراتی تھی۔ وہ سب لوگ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ یہ سخت سردیوں کے دن تھے اور سبھی لوگ دھوپ کی تلاش میں باہر آ کر بیٹھے تھے۔ میں کمرے میں گیا، اماں کو دیکھا تو وہ بے سدھ لیٹی ہوئی تھی، خود کو چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ مجھے لگا ان کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے سو رہی ہیں، ان کو جگانا ٹھیک نہیں۔ جب رخصتی کا شور اٹھے گا تو میں انہیں اٹھا لاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں باہر چلا گیا اور مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ کچھ پیسے دوستوں سے ادھار لیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بہن کی شادی خوش اسلوبی سے ہونا قرار پائی تھی۔ جب سب نے کھانا کھا لیا اور شام ہونے کو آ گئی تو تب دولہے کا باپ میری طرف آیا اور کہنے لگا، بیٹا شام ہو رہی ہے، کیوں نہ رخصتی کر دی جائے؟ اپنی اماں کو بلاؤ، وہ تو صبح سے دیکھی ہی نہیں۔ بہن، میں نے بغیر کچھ کہے اسباب میں سر ہلا دیا اور ان سے ملنے کے بعد میں کمرے میں آیا۔ اماں کو 2-4 آوازیں دی مگر انہوں نے نہ سنا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اماں کے منہ سے چادر ہٹائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ تو اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ مرد ہونے کے باوجود میں زاروں قطار رونے لگا، لیکن اماں کی خواہش کے مطابق میں اپنی بہن کی شادی کر دینا چاہتا تھا، اسی لیے تھوڑی دیر اندر رونے کے بعد خود کو پرسکون کرتے ہوئے میں باہر آیا اور سب کو اطلاع کر دی کہ میری اماں بہت بیمار ہے اور وہ سوئی ہوئی ہیں۔ میں ان کو دوائیاں کھلا دی ہیں، ہم لوگ رخصتی کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں اماں کو ہسپتال لے جاؤں گا۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ یہ الفاظ میں نے کتنی ہمت کے بعد کہے تھے، ورنہ میرا دل تو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دولہا بھائی میری طرف آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے۔ سبھی لوگ رخصتی کی تیاریاں کر رہے تھے، ہم دونوں ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ تبھی میں نے ان کے کان میں ساری حقیقت گوش گزار کر دی۔ وہ کہنے لگے، میں نے ماں جی سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو داماد نہیں بلکہ بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ رخصتی جب ہونی ہوگی ہو جائے گی، پہلے سب کچھ یہ اطلاع تو کر دو کہ وہ وفات پا چکی ہیں۔ میں کہنے لگا، نہیں، اماں چاہتی تھی کہ اس شادی میں کوئی بدمزگی نہ ہو، ہم لوگ سادگی سے رخصتی کر لیتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد میں سب کو اطلاع کر دوں گا کہ اماں وفات پا چکی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کی شادی میں کوئی بھی رکاوٹ ہو، کیونکہ یہ میری اماں کی آخری خواہش تھی۔ دولہا بھائی بہت سمجھدار تھے، انہوں نے میری بات مان لی۔ اسی وقت سادگی سے رخصتی ہوئی، سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ویسے تو یہ صاف ظاہر تھا کہ اماں وفات پا چکی ہیں، مگر ایک چھوٹی سی امید لیے میں اماں کو لیے اسپتال آ گیا۔ ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں روتے ہوئے انہیں گھر لے آیا، سب کو اطلاع کی تو سب لوگ دوڑے چلے آئے۔ وہ گھر جس میں ابھی شادی کی شہنائیاں بج رہی تھی، اب وہاں ماتم کا ماحول تھا۔
میری بہن جو چند گھنٹوں کی دلہن تھی وہ دکھ کی مورت بنے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھی۔ سبھی لوگ بہت افسردہ تھے۔ اماں کا جنازہ پڑھا دیا گیا اور ان کو دفنانے کے بعد میں تھکے قدم اٹھاتے ہوئے گھر تک آیا جو ویران پڑا تھا، کیونکہ میری بہن وہاں رکنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے جانے کو کہہ دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کی شروعات دکھوں سے ہو، اسی لیے میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، وضو کیا اور جانماز پر کھڑے ہوتے ہوئے خدا سے شکوہ کرنے لگا۔ اگر آج میرے پاس اتنی دولت ہوتی تو میں اپنی ماں کا علاج کرواتا، کیا پتا وہ بچ جاتی، مگر کیا کہہ سکتے ہیں، خدا کو جو منظور ہو وہی ہوا، اور ہم انسان بے بسی سے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ساری رات میں جائے-نماز پر بیٹھا اپنی ماں کی مغفرت کی دعائیں کرتا رہا۔ صبح کی اذان ہوئی تو میں نے فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے بستر میں جا لیٹا۔ کتنے دنوں کا تھکا ہوا تھا، لیٹتے ہی نیند آ لیا۔ ابھی میں سویا ہی تھا کہ زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ میں ڈر گیا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ایک آدمی میرے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا جس نے اچھا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ مجھ سے ملنے کیوں آیا ہے، کیونکہ ایک پل کو تو میں بھول چکا تھا کہ میں گورکن ہوں۔ جیسے ہی اس آدمی نے مجھے قبر کھودنے کو کہا تو میری آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی، کیونکہ میں چاہتا تھا بہن کی شادی کے لیے اور ماں کی بیماری کے لیے جو قرض لیا تھا وہ جلد از جلد ادا کر لوں۔ میں جلدی سے چپن پہنے اور اس آدمی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے جو جگہ بتائی میں وہی قبر کھودنے لگا۔ مجھے قبر کھودنے میں بہت وقت لگ گیا۔ تب تک میری بہن، بہنوئی اور باقی رشتہ دار بھی ہمارے گھر آ چکے تھے۔ میری بہن مجھے بلانے آئی، مگر میں نے انہیں وہاں جانے سے منع کر دیا، کیونکہ قبر کا کام ابھی رہتا تھا۔ شاید کسی لڑکی کی موت ہوئی تھی جس کی وجہ سے قبر کھودوائی جا رہی تھی۔ جیسے ہی قبر کا کام مکمل ہوا میں باہر نکلا تو دیکھا دور سے جنازہ آ رہا تھا، مگر جیسے ہی سورج نکلا اور سورج کی شعاعیں زمین پر پڑی تو مجھے ایسا لگا جیسے اس قبر میں کچھ سونے جیسی چیز چمک رہی ہے، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ وہی آدمی جو صبح مجھے قبر کھودنے کے لیے آیا تھا، وہ سب سے پہلے میری طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ تم نے کیسی قبر کھودی ہے، اس میں مزید گہرائی کرو، کیا تمہیں علم نہیں؟ مجھے لگا تھا کہ شاید کسی چھوٹی بچی کی قبر بنوائی جا رہی ہے، اسی لیے میں نے گہرائی پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ جیسے اس آدمی نے ڈانٹا تو میں نے قبر پر غور کیا۔ واقعی میں نے قبر کی کھدائی ٹھیک سے نہیں کی تھی۔ تبھی وہ آدمی میرے سر پر کھڑا قبر کھدوانے لگا۔ جنازے کو وہیں روک دیا گیا۔ جیسے جیسے میں قبر کھودتا جا رہا تھا پہلی چیز جو سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی وہ واضح ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا وہاں سونا یا کوئی ایسی چیز ہے، مگر وہ آدمی کھڑا ہوا تھا، اسی لیے وہ جگہ میں مزید نہیں کھود سکتا تھا۔ جیسے اس آدمی نے بس کہا تو میں بھی باہر نکل آیا۔ لڑکی کو جیسے دفنانے لگے تو مجھ پہ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ وہاں پر سونا موجود ہے۔ وہ کوئی پیتل کا برتن تھا جو قبر کی کھدائی کے دوران واضح ہوتا جا رہا تھا، مگر اتنے لوگوں میں اسے نکال نہیں سکا، ورنہ ہر طرف ہنگامہ ہو جاتا۔ میں نے کسی کو بھی خبر نہ ہونے دی اور چپ چاپ ایک طرف ہو گیا اور منصوبہ بنانے لگا کہ میں کیسے اس برتن کو حاصل کر سکتا ہوں۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خرافاتی منصوبہ بننے لگا۔ میں نے سوچا لوگوں کے جاتے ہی رات کو میں اس قبر کو دوبارہ کھودوں گا۔ اس سوچ کے آتے ہی میں پیسے لے کر گھر چلا آیا۔ تمام عورتیں افسوس کے لیے ہمارے گھر آ چکی تھی اور میری بہن بھی وہیں موجود تھی۔ سب مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ جب سب لوگ چلے گئے اور میں نے بھی کھانا بھی کھا لیا، اندھیرے کے ہوتے ہی رات کے 10 بجے میں اس قبر کی طرف روانہ ہو گیا۔ خوف کے مارے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور اتنی زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ چہرہ پسینے سے بھر چکا تھا۔ ہاتھ پاؤں پہلی بار قبر کھودتے ہوئے کانپ رہے تھے۔ مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی خوف کے مارے میں مڑ مڑ کر بار بار دیکھ رہا تھا، مگر اتنی سرد رات میں شدید دھند کی لپیٹ میں آیا ہوا یہ قبرستان اتنا ہی ویران تھا جتنا کوئی پرانے زمانے کی اسیب زدہ حویلی۔ یہاں تو دن کے وقت کوئی نہیں آتا تھا، بھلا رات کے وقت کون آتا؟ میں مطمئن تو تھا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ اس قبرستان کے متعلق بچپن میں نے بہت سی کہانیاں سن رکھی تھی، لیکن کچھ حاصل کرنے کی دھن نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اس قبر کو کھود لوں۔ میرا بھی تو دولت اور خوشیوں پر حق تھا۔ اب جب سب کچھ ملنے کی امید مجھے مل چکی تھی تو میں کیوں پیچھے ہٹتا؟
सारा बचपन इन्हीं कब्रों के दरमियान गुजरा था। अब मैं इनसे क्या डरूं? खुद को ढहारस देते हुए मैं आगे बढ़ा। मैंने इस कब्र को खोदना शुरू किया जो आज ही बनाई गई थी। इसीलिए इसको दोबारा खोदने में मुझे मसाइल का सामना न करना पड़ा। मैं जल्दी जल्दी कब्र खोद लेना चाहता था क्योंकि आसमान पर बादल बन रहे थे और बादल इतनी जोर से गरज रहे थे, ऐसा लगता था कि इतनी तूफानी बारिश होगी कि हर चीज तहस नहस कर देगी। बादलों को देखकर ही मेरे हाथों में तेजी आ चुकी थी। मैंने आधी से ज्यादा कब्र खोद ली थी। तभी बारिश की बूंदें जमीन को सैराब करने लगी। मैंने लड़की को बाहर निकाला और इसकी जगह खोदने लगा। तब भी मेरे हाथ में वो तांबे का बर्तन लग गया जिसमें बहुत से सोने के जेवरात थे और मुझसे उठाया न जा रहा था। किसी तरह इसको बड़ी मेहनत के बाद मैंने बाहर निकाला। तब तक हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया क्योंकि अब बारिश में तेजी आ चुकी थी। मैंने जल्दी से लड़की को दफनाने लगा। तब भी मेरे हाथ अंदर फंस गया। मैं जल्दी से बाहर अपना हाथ खींचने लगा और सोचने लगा शायद मुझे कब्र दोबारा खोदनी पड़े, मगर मेरा एक हाथ इस मिट्टी में मंजमद हो गया। ऐसा लगता था जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। मैं सोचने लगा कहीं वो लड़की जिंदा तो नहीं, इसने मेरा हाथ पकड़ तो नहीं लिया, या फिर कोई और खलाई मखलूक जो मुझे रात के इस पल जहां देखकर मुझ पर हावी हो गई हो। रात के इस पैर कब्रिस्तान में इंसान को ऐसी ही सोचें आती हैं। मैं बहुत डरा हुआ था। आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह ताला से दुआ करने लगा कि मैं दोबारा कभी रात के इस पैर कब्र नहीं खोदूंगा, मुझे माफ़ कर दे और मेरी मुश्किल आसान कर दे। मगर मैं जितना छड़वाता वो हाथ उतना ही अंदर धंसता जा रहा था। रो रो के मेरी हालत खराब हो रही थी। खजाने का सारा खुमार भाप बनकर उड़ गया था। मैं बहुत परेशान था। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था जो किसी से मदद मांग सकता। तभी जोर से आसमान से बिजली गिरी और एक दरख्त में आग लग गई। ऐन मुमकिन था कि वो दरख्त मुझ पर आ गिरे और मैं इस लड़की के साथ ही जलकर मर जाऊं। मगर दूर से कुछ लाइटें आती हुई दिखाई दी। शायद कुछ लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं डर गया कि कहीं वो लोग इस तांबे वाले बर्तन को ना देख लें जिसमें जेवरात पड़े हुए थे। मैं जल्दी से एक हाथ से इस बर्तन पर मिट्टी डालना शुरू कर दी ताकि वो लोग पहचान ना सके और ना ही इस जेवर वाले बर्तन को हासिल कर सके। तभी वो लोग मेरी तरफ बढ़े। शायद वो जान चुके थे कि मैं ऐसा काम जरूर करूंगा, या फिर वो इत्तफाकन जहां पर आ गए थे। मगर जिस कब्रिस्तान में दिन के वक्त कोई नहीं आता, ऐसे में वहां किसी का रात को आ जाना अजनबी की बात थी। बहरहाल इन लोगों के आने की वजह से मेरी जान बच गई। वो लोग मुझे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। वो तांबे का बर्तन जिसमें जेवर थे वो मिट्टी में ढका जा चुका था। वो लोग इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते हुए कुछ ढूंढने लगे, मगर इतनी देर सर्दी और टेंशन की वजह से मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। होश आया तो उठकर बैठने की कोशिश करने लगा, मगर आंखें थी कि खुलने को इनकारी थी और मैं हाथ पांव भी नहीं हिला पा रहा था। इतनी निकाहत हो रही थी कि सारे जिस्म में शदीद दर्द हो रहा था। मैं जबरदस्ती आंखें खोले सामने का मंजर पहचानने की कोशिश करने लगा, मगर कमजोरी और थकान की वजह से आंखें खुल नहीं पा रही थी। खुलती बंद होती आंखों के साथ मैंने अपने सामने कुर्सी पर एक आदमी को बैठे हुए पाया जो मुझे ही देख रहा था। तभी पानी का एक गिलास मेरे मुंह पर अंडेल दिया गया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो मास्क वाले बहुत से आदमी मेरे पास खड़े हुए थे। मैं डर गया और सामने बैठे आदमी को देखने लगा जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था। मुझे कुर्सी पर बांध दिया गया था। तकलीफ के मारे हाल भी नहीं पा रहा था। मैं सामने देखने लगा कि ये मैं किन लोगों में फंस गया हूँ। कहीं इन लोगों ने मुझे वहां से खजाना निकालते हुए देख तो नहीं लिया। अब यही डर मेरे दिल में बैठ चुका था कि अगर वो पुलिस वाले हुए तो यकीनन किसी बड़े केस में फंसा कर अंदर कर देंगे, और मेरा तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। यानी मेरी सारी जिंदगी इस जेल में गुजर जाएगी। मेरे जहन में यही ख्याल गर्दिश करने लगे। तभी वो आदमी कहने लगा, कौन हो तुम? मैंने खुश्क लबों पर जबान फेरते हुए मुख्तसर जवाब दिया, गोरकन हूँ, कब्र खोद रहा था। वो आदमी कहने लगा, झूठ मत बोलो, रात के इस पैर तुम कौन सी कब्र खोद रहे थे?
तभी घबराहट के मारे सख्त सर्दी में भी मेरे माथे पे पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। वो आदमी कुर्सी खींचकर मेरे करीब आया और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया। मेरे गाल में बहुत तकलीफ होने लगी और जबड़ा ऐसा दुखने लगा जैसे टूट गया हो। तकलीफ से मैंने मुंह दूसरी तरफ जानब कर लिया, मगर वो आदमी इस बात पर बजिद था कि राज उगलवा कर ही रहेगा। तभी वो कहने लगा, सच सच बताओ कि तुम वहां क्या कर रहे थे। अगर नहीं बताया तो अभी इसी वक्त तुम्हारा कत्ल कर देंगे और लाश ऐसी जगह छुपा देंगे कि किसी को मालूम ही नहीं हो सकेगा कि कोई नुमान गोरकन भी था। ये कहकर वो आदमी मैंने खेज अंदाज में हंसने लगा। मुझे तभी समझ आ गई कि ये आदमी मुझे पहले से जानता है और जानबूझकर अनजान बन रहा है। तब भी तमाम सवालों को पसे पर्दा डालकर वो आदमी कहने लगा, मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी उठाकर कह रहे हो कि कुछ नहीं जानते। मुझे पता है कि तुमने वो तांबे का बर्तन हासिल कर लिया है जिसमें खजाना है। वो खजाना किसी और ने नहीं, मैंने छुपाया था। जब मुझे मालूम हुआ कि वहां कब्र बना दी गई है तो मैं अपने साथियों के साथ वो कब्र खोदने आया था, मगर इससे पहले मेरे बगैर कहे तुम मेरा काम कर चुके थे। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, इसलिए अगर मैं तुमसे शराफत से पेश आ रहा हूँ तो तुम पर भी लाजम है कि तुम मेरा कहा मानो। चुपचाप वो बर्तन हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें जिंदा और सलामत छोड़ देंगे। इसकी इस बात पर मैं नफी में सर हिलाने लगा, क्योंकि मेरी कोई कमजोरी नहीं थी और मुझे अपने मरने का तो बिल्कुल भी खौफ नहीं था। मैं हंसने लगा तो इस आदमी के तासरात सर्द हो गए। वो मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, 5 साल का था जब माँ बाप से एक मेले में बिछड़ गया। जिन लोगों के हाथ लगा, इन लोगों ने मुझे चोरी करने में इतना माहिर बना दिया कि मैं एक पुलिस वाले के घर चोरी की और इसे अभी तक मेरा पता नहीं लग सका, और चोरी भी इसकी मौजूदगी में की। और तुम समझते हो कि तुम मेरा माल हासिल कर लोगे और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। फरकान अहमद अपने हिस्से की कोई चीज नहीं छोड़ता, वो तुम्हें हासिल करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे इतना मालूम है कि वो सोना वहीं इर्द गिर्द कहीं मौजूद है। देखो, मैं तुम्हें इस खजाने पर बैठे हुए एक बहुत बड़े सांप से बचाया है, वरना ऐन मुमकिन था कि वो सांप तुम्हें जिंदा निगल लेता। ये तो तुम्हें मेरा शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हें बचाया, वरना एक पल को सोचो कि तुम इस सांप के मुंह में होते या तो वो तुम्हें काट चुका होता। लोग कब्रिस्तान आते और देखते कि एक घोरकन जवान लड़की की कब्र के पास रात के इस पहर क्या कर रहा है, और कब्र भी आधी खोदी हुई है। मौत के साथ साथ बदनामी तुम्हें मुफ्त में मिलती। अगर तुम जरूरतमंद हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस बर्तन में जितने भी हीरे हैं वो मेरे हैं। तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। ये आदमी कहकर खामोश हो गया। मैं इसकी बात पर गौर करने लगा, लेकिन मुझे समझ न आई कि अभी जो मुझे मारने पर तुला हुआ था अचानक इतना अच्छा कैसे बन गया। तभी इस आदमी के नंबर पर कॉल आने लगी। वो बाहर चला गया। इसका एक खास आदमी मेरे करीब आया और कहने लगा, चाहे तुम भाई की बात मानो या नहीं, वैसे भी तुम्हें मार दिया जाएगा, इसीलिए बता दो कि वो खजाना कहाँ है। मैंने नफी में सर हिलाया। तभी इसने मेरे मुंह पर मुक्कों की बरसात कर दी। मैं चुप रहा। तभी मैंने एक मंसूबा बना लिया। मैंने इन्हें कह दिया कि आप लोग मुझे खोलो, मैं आपको वो खजाना लाकर दूंगा जो इस लड़की की लाश के साथ दफन हो गया है, और मुझे हिस्सा भी नहीं चाहिए। ये सुनकर वो लोग पहले तो हैरान हुए, फिर फरकान अहमद समझने लगा शायद मैं इससे डर गया हूँ, इसीलिए इसका साथ देने को तैयार हूँ। मगर मैं डरा नहीं था। मेरे जहन में एक मंसूबा चल रहा था। उन्होंने प्लान बना लिया कि रात के वक्त हम यहाँ से निकलेंगे और सीधा इसी कब्र पर पहुंचेंगे। इन लोगों ने मुझे खोल दिया और मेरी निगरानी करने लगे। मैं कब्र के करीब गया तो इन लोगों ने कब्र को बिल्कुल बंद कर दिया था और इसकी कोई शनाख्त नहीं रही थी। ऐसा लगता था जैसे हमवार जमीन पड़ी हो। मैंने कब्र को बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि चंद घंटों में ही वो आदमी आने वाला था जिसकी बेटी की भी कब्र थी। इसने भी मुझे महाना पैसे देने का वादा कर लिया ताकि मैं इसकी बेटी का कब्र का ख्याल कर सकूं, और मैंने भी हामी भर ली थी। थोड़ी देर बाद वो आदमी आया, इसने मुझे पैसे दिए और वो चला गया। तभी इस आदमी के बगैर कहे मैं इसके साथ साथ चलने लगा, यह जाहिर करते हुए जैसे वो आदमी मुझे अपने साथ लेके जा रहा है, इसीलिए वो जो कुछ कह ना सके, वो खामोश रहे। इस आदमी ने मुझे गुस्से से पूछा कि मैं इसके पीछे पीछे क्यों आ रहा हूँ, तो मैं इससे
کہا کہ میں تو بازار جا رہا ہوں، آپ کے پاس کار ہے، مجھے وہیں اتار دینا، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ وہ آدمی خاصا رحم دل تھا، اس نے میری بات مان لی۔ میں شہر گیا، میں نے پولیس والوں کو ساری حقیقت بتا دی اور انہیں کہا کہ وہ اس طرح منصوبہ بندی کریں کہ وہ چور بھی پکڑے جائیں اور انہیں بھنک بھی نہ پڑے کہ اس سب کے پیچھے کون تھا، ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے انہیں یہی بتایا تھا کہ وہ لوگ ایک قبر کھودنے کے لیے مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ وہ پولیس والا سمجھ گیا اور وہ وہی شخص تھا جس کے گھر انہوں نے چوری کی تھی۔ یوں پولیس والوں کی مدد سے میں نے ان چوروں کو بھی پکڑوا دیا اور وہ خزانہ جو لوگ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ میری ملکیت میں آ گیا اور اس کی بھنک بھی کسی کو نہ پڑی۔ جب میں نے اس برتن کو کھول کے دیکھا تو اس میں بہت سے سونے کے زیور اور ہیروں کی ایک پوٹلی تھی۔ میں نے اس خزانے کو لیے گھر آ گیا اور اسے اپنے صحن میں ایک درخت کے ساتھ دفن کر دیا۔ پولیس ان چوروں کے کہنے پر آئی، چھاپا مارا، مگر اسے کچھ نہیں ملا۔ انہیں لگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگلے روز چوروں نے بھاگنے کی کوشش کی تو انکاؤنٹر میں مارے گئے۔ جو میری جان ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی اور مجھے وہ خزانہ بھی مل گیا جس سے لیے میں دوسرے شہر آ گیا، جہاں میں نے ایک فروٹ والے کے ساتھ کاروبار شروع کر لیا جو رشتے میں میرا ماموں زاد ہوتا تھا۔ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں نے یہ سارا پیسہ کاروبار سے کمایا ہے، میں نے اپنے کاروبار پر بہت پیسے انویسٹ کیے اور بہت منافع کمایا۔ جلدی میرا شمار شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا اور یہ سب میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہوا تھا، ورنہ آج بھی میں ایک گورکن کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔